اے لوط بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں آپ کے رب کے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے وہ آپ تک، بس لے چلیے اپنے لوگوں کو رات کے کچھ حصے میں، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک مگر آپ کی بیوی، بے شک پہنچنے والی ہے اس کو وہ مصیبت و عذاب جو پہنچنے والا ہے ان کافروں کو، بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 81 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام قوم کے حالات دیکھ کر کے بہت پریشان ہوئے، دل برداشتہ ہوئے، تو پھر فرشتوں نے ان کی حالت کو دیکھنے کے بعد ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم انسان نہیں ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں گے، بلکہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، اور ہمارا آنے کا مقصد اس قوم کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کرنا ہے۔ ہم جن کو عذاب کے ذریعے ہلاک کرنے کا پیغام لے کے آئے کھڑے ہیں، یہ بیچارے اتنے غافل ہیں کہ اب بھی آگے سے نافرمانیاں کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، اپنی نفسانیت میں مبتلا ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے موت کا پیغام لے کے آئے کھڑے ہیں۔ جو فرشتہ موت کا پیغام لے کے آیا کھڑا ہو، بندہ اس کے سامنے بھی بے حیائی کرے، اس کے سامنے بھی ڈیٹھ پن کرے، اس کے سامنے بھی بندہ اگر لا ابالی پن کرے۔ ابھی ہمارا امتحان ہو، جو امتحان لینے کے لیے ممتحن آیا کھڑا ہو، بندہ اسی کے سامنے ہی اگر غلطیاں کرے گا تو پھر بتاؤ وہ امتحان میں پاس کیسے ہوگا، وہ ناکام ہونے سے بچے گا کیسے؟ کہ ایک بندہ تیرا امتحان لینے آیا کھڑا ہے، تجھے جانچنے پرکھنے کے لیے آیا کھڑا ہے، چاہے تیری فوج میں بھرتی ہونے والی ہے، چاہے تیری کسی محکمے میں انٹری ہونے والی ہے، لیکن جس بندے نے تجھے پاس کرنا ہے تو اسی کے سامنے بھی اگر سنجیدہ نہیں بنے گا، اس کے سامنے بھی اگر تو اپنے اندر کوئی انسانیت پیدا نہیں کرے گا، وہاں بھی تیرے در لاابالی پن ہوگا، تو پھر تو پاس کیسے ہوگا اور اس کے سامنے تو سرخرو کیسے ہوگا؟ تو وہ فرشتے اس قوم کا عذاب کا پیغام لے کے آئے کھڑے ہیں، اور عذاب بھی سخت ترین عذاب، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس وقت بھی حیا نہیں کر رہے، ان کے سامنے بھی ان کو ہوش نہیں آ رہا۔ یہ ہے وہ نفسانیت جس میں بندہ جب مبتلا ہو جاتا ہے تو دنیا کی وجہ سے ہو گیا تو حرام حلال کا پتہ نہیں، بس پیسہ آئے، چاہے کچھ بھی ہونا پڑے، پیسہ آئے، حرام کا ہے، حلال کا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، بس پیسہ آئے، اور اگر کھانے کے لیے یہی معاملہ ہو جائے تو بس مجھے ملے، چاہے وہ چوری کا ملتا ہے، چاہے وہ کسی کی اجازت کا ملتا ہے، بغیر اجازت، بس مجھے ایک دفعہ ٹیسٹ اور مزہ آنا چاہیے کہ میں نے کھایا ہے تو آج فلاں چیز مزہ آ گئی۔ تو جب بندہ نفسانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے اب اپنا تعارف کرایا، حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ تو ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ آپ تک ہی نہیں پہنچ سکتے، ہم تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا اللہ کی اجازت سے، تو سارے یکدم ایک لحظے میں مکمل نبی نے ہو گئے، اور نبی نے ہو کے پھر بھاگنے لگے، پیچھے کو ہٹے، یہ تو بڑے جادوگر ہیں، یہ مہمان بڑے جادوگر ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کی بینائی چلی گئی اور ہم اندھے ہو گئے۔ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، انا رسل ربک، ہم آپ کے رب کے پیغام رساں ہیں، جو اللہ نے ہمیں مشن دے کے بھیجا ہے ہم وہ لے کے آئے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کا بھی کوئی ایک بال ٹیڑھا نہیں کر سکتے، آپ کو بھی ایک بال کے برابر نقصان نہیں دے سکتے، تو ہم تک پہنچنا
یہ ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، راتوں رات لے چلیے اپنے گھر والوں جو آپ کے اہل ہیں۔ اب اہل کے اندر رشتہ دار گھر والے بھی شامل ہیں، اور اہل کے اندر وہ بھی جو ماننے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ جو آپ کا اہل بن چکے ہیں، جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی شریعت کو اپنا چکے ہیں، ان ساروں کو لے کے راتوں رات چل پڑیے۔ اسر رات کے سفر کہتے ہیں، اس لیے سفر معراج کو اسراء بھی کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو راتوں رات لے چلیے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اور اتنے وقت میں لے چلیے کہ بقطع من اللیل، رات کا کچھ حصہ ابھی باقی ہو، صبح صادق ہونے سے پہلے، صبح صادق ہونے سے پہلے، ابھی تہجد کا وقت چل رہا ہو، صبح کی نماز کا وقت شروع نہ ہوا ہو، اس وقت اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ماننے والوں کو یہاں سے لے چلیے۔ اب اس میں عجیب اشارہ ہے، انسان کے اندر اللہ بصیرت دے، اس کو تو اشارہ سمجھ آتا ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار بننا ہے، تو پھر تہجد کے وقت بیدار ہونا ضروری ہے۔ پھر اس وقت کی عبادت، اس وقت کا اللہ سے لو لگانا، اس وقت کا اللہ کے سامنے جاگنا، گڑ گڑانا، یہ عذاب سے بچاتا ہے اور یہ قرب خدا بندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کا قرب جس کو بھی ملا ہے وہ راتوں کو جاگنے سے ملا ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے ملا ہے، اللہ سے مانگنے سے ملا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی یہ شرط لگا دی، ورنہ تو اگر صبح ہو جاتی پھر کیا تھا؟ فرمایا نہیں، رات کا بھی کچھ حصہ باقی ہو، اس سے پہلے تم یہاں سے سفر کرو، تمہاری نجات کا وقت رات کا ہو، صبح کا وقت ابھی شروع ہی نہ ہوا ہو، اس سے پہلے تم بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد، اور پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو نشان نہیں برت دیکھیں، تماشا دیکھتے ہیں، تو تماشا دیکھنا شریعت میں جائز ہے۔ میں نے اگلے دن واقعہ سنایا تھا کہ جب یہاں دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں کسی بھی مجرم کو پھانسی لگائی گئی تھی کھلے عام میدان گراؤنڈ میں، تو اس وقت ہمارے مدرسے جامع اسلامی امدادی میں پڑھتے تھے، کچھ طالب علم چلے گئے، لوگ سوچتے ہوتے بڑا تماشے کے لیے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، ہمارے کچھ طالب علم چلے گئے تھے، تو استاد سے کو پتہ لگا تو واپسی پر ان کو سزا دی کہ بے شک وہ غلط کیا یا صحیح کیا وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ ہمیں کسی عذاب والوں کا تماشا دیکھنے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شریعت کا منشا نہیں ہے کہ کسی پر عذاب بھی آئے تو تم اس کا تماشا دیکھو۔ اس لیے فرمایا قوم کی طرف جن پر پیچھے عذاب آنا ہے تم میں سے کوئی ایک بھی ان کی طرف مڑ کے نہ دیکھے۔ اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ میری نہیں بنتی، اگر اس کے گھر میں کچھ بھی نقصان ہو تو میں خوش ہوں، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو کیسے ہوا، میرے ساتھ کی نا، وہ دیکھو وہ فلانے کا جانور مر پڑا، وہ بیٹا اس کا بیمار ہے، وہ اس کا یہ ہو گیا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ یعنی ہم خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گواہ بنا کے تماشا دکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو ہمارا مخالف تھا، ہمارا بھائی تھا اگرچہ لیکن دشمن بنا ہوا تھا، وہ دیکھو عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اگر آج اس کے ساتھ ہے کل تیرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی کا تماشا دیکھنا اور اس کا تمسخر اڑانا، یہ ایسے لوگوں کا جو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جن کو ہم اپنی طرف سے بنا دیں اور ان کا ہم تماشا اڑائیں، یہ بھی اللہ کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے، یہ اسلام اور شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی ایک بھی تم میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ ہجرت کرو، اپنی جان بچاؤ، اللہ کا حکم مانو، یہاں سے چلے جاؤ، لیکن پیچھے مڑ کر کے اس قوم کا تماشا نہ دیکھو۔ ہاں إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی پیچھے رہے گی، اگرچہ وہ آپ کے لفظی طور پر تو اہل میں شامل ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ
جب مہمان فرشتے آئے تھے ان کو تو نہیں پتا کہ فرشتے ہیں، انسان سمجھا تھا، تو قوم کو اطلاع دینے والی یہی تھی کہ ہمارے گھر ایسے ایسے لوگ آئے ہیں۔ تو فرمایا مگر آپ کی بیوی، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور پہلی شریعتوں میں مسلمان اور کافر کا نکاح جائز تھا، ہمارے دین شریعت کے ابتدا میں بھی جائز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا ہے، وہ کافر سے تھا، وہ غزوہ بدر کے وقت وہ قیدی بن کے آیا ہوا تھا، حضور کا داماد ہے، وہ قیدی بن کے آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ شریعت کا آیا کہ کافر مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ کی بیوی پیچھے رہ جائے گی، اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ اسی مصیبت میں مبتلا ہوگی جس میں باقی کافر لوگ مبتلا ہوں گے، جیسے ان پر عذاب آئے گا اس عذاب کا شکار وہ آپ کی بیوی بھی ہوگی۔ دیکھو اللہ پاک نے دکھایا، ابراہیم علیہ السلام نبی، اس کا باپ دوسری طرف کھڑا ہے، یہ اللہ دکھلاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نبی، اس کا بیٹا دوسری طرف کھڑا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی، اس کی بیوی دوسری طرف کھڑی ہے۔ اللہ دکھلاتا ہے کہ قیامت میں یا دین میں رشتے کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس میں اعتبار ایمان کا ہے۔ یہاں رشتہ کام نہیں آئے گا، ایمان کام آئے گا۔ قبر ہر ایک کی الگ الگ اکیلی اکیلی ہونی ہے، کسی کی قبر کے اندر کوئی دوسرا کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے میدان محشر میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو ہر ایک کی اکیلی اکیلی ہوگی، اس وقت کوئی کسی کے کام، ہاں ایمان والوں کے کام آئیں گے، جیسے حافظ قرآن سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، عالم دین سفارش کرے گا، چھوٹے بچے جو ایمان والوں کے فوت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ یہ باتیں حدیث پاک میں موجود، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ کی بیوی کو وہی عذاب ہوگا جو ان کافروں کو ہوگا، ان موعدہم الصبح، ان کافروں کے عذاب کے وعدے کا وقت وہ صبح ہے۔ جو ہی صبح ہوگی، جو ہی اذان کا وقت شروع ہوگا، فوراً ان پر عذاب آ جائے گا، اور صبح کوئی دور نہیں ہے۔ آپ تو رات کے آخری حصے میں چلیں گے تو اس کے بعد صبح بالکل قریب ہے، تو آپ کے نکلتے ہی ان پر عذاب آ جائے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ جب رات کے آخری حصے میں آپ ہجرت کریں گے، چلیں گے، تو پھر صبح بالکل قریب ہوگی۔ اب اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کوئی نیک بندہ اگر کسی علاقے میں ہے تو وہ کتنے عذابوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ نیک بندہ اس آبادی سے چلا جائے تو یہ اس آبادی کے لیے نیک فعال نہیں ہے، بدفعال ہے کہ اب اس آبادی پر عذاب کے دروازے کھل گئے۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب بھی کسی آبادی پر عذاب آیا تو اپنے نیک بندوں کو وہاں سے اللہ نے پہلے ہجرت کروائی، ان کو وہاں سے نکال لیا، کسی نہ کسی بہانے سے ان کو ادھر ادھر کر دیا۔ مکے والوں پہ جب تک حضور رہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے مکے والے کتنے بڑے ظلم کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے، صحابہ پر ظلم کرتے، دین اسلام کے ساتھ کیا کچھ کرتے، لیکن ان پر عذاب نہیں آیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھا، اس لیے عذاب ان کے سارے گناہوں کے باوجود، ساری غلطیوں کے باوجود عذاب نہیں آیا۔ جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے تو پھر ان پر عذاب شروع ہوئے، حتیٰ کہ پھر بدر میں ان کے بڑے بڑے 70 کافر سردار وہ سارے مردار ہوئے اور جہنم رسید ہوئے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں کوئی اللہ والا آئے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی وجہ سے عذاب ہوتے ہوئے ہیں، اور ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ یعنی بہت ہی قریب ہے۔ جس وقت بندہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو اس نبی حضرت لوط علیہ السلام کو ان لوگوں سے نفرت تھی تو صرف
گستاخ ہیں، میرے رب کے نافرمان ہیں، اس لیے ان سے نفرت تھی۔ تو اب ان کا عذاب کی بشارت ان کو دے کے گویا ان کا سینہ ٹھنڈا کیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی لڑائی کے وقت اللہ نے پہلے بتلایا کہ فلاں فلاں کافر یہاں مریں گے، اور ان کی جگہ بھی بتلائی کہ یہاں ابو جہل پڑا ہوگا، یہاں فلاں پڑا ہوگا، یہاں فلاں پڑا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے صحابہ کرام کو باقاعدہ جگہوں کی نشاندہی کی کہ ان جگہوں پر میرے اللہ نے مجھے بتلایا ہے یہ کافر یہ مرے پڑے ہوں گے۔ اس سے ان کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ میرے اللہ کا دشمن کے ساتھ یہ ہوا، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اپنی ذات کی وجہ سے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی سے انتقام اپنی ذات کا نہیں لیتا، ہاں اللہ کے لیے جو ہے، جو اللہ کا مخالف ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کا باغی ہے، وہ جب عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر ایمانی طور پر مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق